السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ شہباز گل کے بیان اور گرفتاری کی بازگشت اب بھی سیاسی بیانیوں میں سنائی دے رہی ہے۔ پریس کانفرنسز میں ذکر ہو رہا ہے کہ کس نے کس موقع پر کیا کچھ کہا۔ اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل کے ڈرائیور کے گھر پر چھاپا اور گرفتاری کا جو عمل ہے وہ غیر قانونی ہے۔ دوسری طرف ہیلی کاپٹر حادثے پر جو منفی پروپیگنڈا مہم ہوئی اس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ آج وزارت داخلہ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں جو کچھ ہے یہ سامنے آنا بھی باقی ہے، لیکن حکومت کا یہ ماننا ہے کہ اس مہم کے پیچھے خود عمران خان ہے۔ الیکشن کمیشن فیصلے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ فورن ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور حکومت اس معاملے کا ذمہ دار براہ راست سابق وزیر اعظم عمران خان کو قرار دے رہی ہے۔ پوری مہم کا منصوبہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹرولز کے ذریعے کیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے چیف آف سٹاف کو جو ٹرانسکرپٹ دیا، اور اس ٹرانسکرپٹ کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی، اس میں افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل کے اندر میوٹنی کو انسائٹ کرنے کا منصوبہ تھا۔ ہم لڑا رہے ہیں آپ کو، آپ کا چیف آف سٹاف جو آپ کے بہاف پہ بولتا ہے وہ جا کے اکسائے فوج کو بغاوت پہ۔ ہم بھی اس امید پہ رہے کہ ابھی خان صاحب کہیں گے کہ یار اچھا چلیں، یہ بیان ٹھیک نہیں تھا، نہیں کہا، ہم اس بیان کو اون نہیں کرتے، نہیں کہا، پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہا۔ شہباز گل کی بات پہ اگر عمران خان کی بیکنگ نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی نہیں ہے، تو کیوں نہیں عمران خان آ کے شو کاز نوٹس دیتے ہیں شہباز گل کو؟ کیوں نہیں اس بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ کیوں نہیں شہباز گل کی بنیادی ممبرشپ معطل کرتے ہیں؟ جو کچھ شہباز گل نے کہا یہ کوئی آئسولیشن میں کہی ہوئی بات نہیں ہے، پورا ایک تسلسل ہے، پورا ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 3-4 مہینے سے چل رہا ہے، اور عمران خان اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ اب دوسری طرف سابق وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت خوف اور دہشت کے سہارے قبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ صرف ملک کو مزید غیر مستحکم کرنے میں ہی کامیاب ہوں گے۔ اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ موقف ہے کہ جس انداز میں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور ایک دہشت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تحریک انصاف لاہور جلسے کی بھی تیاری کر رہی ہے۔ اس جلسے کے حوالے سے آج سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیسے لیتے ہیں۔ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے بھی آج پیش رفت ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایف آئی اے میں پیشی کے نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری دونوں ایف آئی اے کے دفاتر میں پیش نہ ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق سپیکر اسد قیصر کی ایف آئی اے طلبی کے خلاف درخواست پر جو ہے وہ عدالت نے ایف آئی اے کو آئندہ سماعت تک انکوائری سے روک دیا اور عدالت کا جواب مانگا ہے۔ ان سوالات میں شامل ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے کارروائی کے لیے کوئی ہدایت جاری کی ہے، کیا یہ معاملہ ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ نوٹ کے اثر و رسوخ پر مبنی تو نہیں۔ اب کچھ سارے صورتحال سے جڑے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کیا ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کر سکے گا، کیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو قانونی مشکلات ہیں وہ بڑھ ہی ہیں، کیا حکومت کا پروپیگنڈا مہم کے پیچھے عمران خان کے خود ہونے کا الزام درست ہے۔ تحریک انصاف کا لاہور جلسہ اور اس کے بعد کے حکمت عملی پر بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ یہ تو ایک ایشو ہے۔ دوسرا، اس ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج معیشت ہی ہے۔ ایک تو ڈالر کی قدر میں جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے، لیکن اہم خبر یہ آئی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے حکومت نے شرائط پوری کرنے کے لیے کچھ نئے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا ایک اور منی بجٹ آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو کس طرح کا آ رہا ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی بات کریں گے، ہمارا پینل موجود ہوگا، لیکن پہلے یہ جو آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے خبر ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر رپورٹر شہباز رانا اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ پہلے اس خبر پہ بات کریں گے، پھر سیاست کی بات کریں گے۔ شہباز، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ شہباز رانا صاحب، یہ بتائیے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات تقریباً طے پا گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایکچوئل جو سائننگ ہے، جو فارمل ایگریمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کب تک جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا۔ اور دوسرا، یہ جو نئے ٹیکسز کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ کیا کوئی منی بجٹ آ رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ہو چکا ہے۔ اب اس کا جو نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بورڈ کی
جو IMF کے بورڈ کی میٹنگ ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب جو پرائر ایکشنز ہیں, جو بنیادی شرائط IMF نے بورڈ کی میٹنگ کال کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ پوری کر دیں. پاکستان جو ہے اس میں جو میجر جو ان کی کنڈیشنز تھی وہ پوری کر چکا ہے. اچھا. اس کا جو سیکنڈ ایک اور انہوں نے ایک شرط لگا دی تھی کہ IMF کے بقول جو پاکستان کو اگلے سال قرضہ چاہیے اس مالی سال کے اندر, جو گراس پاکستان کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹس ہیں حکومت پاکستان کے بقول کوئی 34 سے 35 ارب ڈالر ہے. اچھا. IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ مزید 5 سے 6 ارب ڈالر ایڈ کریں تاکہ آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اس وقت کو 8.5 ارب ڈالر کے قریب ہیں, تو اس کو مزید اس میں 6 سے 7 ارب کا اضافہ کریں آپ. تو اس کے لیے انہوں نے گیپ ایک آئیڈینٹیفائی کیا تھا 4 ارب ڈالر کا, جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو دوست ممالک پاکستان کی مدد کریں گے. ایک تو وہ چیز تھی. اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ UAE کے کسی اخبار کے ریفرنس سے ایک خبر آئی ہے, پھر پرائم منسٹر آفس نے کہا جی کہ 1 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے. سعودی عرب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ پیسہ دے گا. تو جب یہ سارے پروسیسز کمپلیٹ ہو جائیں گے, ان کو ایشورنسز مل جائیں گی, تو لیٹر آف انٹینٹ ایک ہوتا ہے LOI. اور LOI جو ہوتا ہے یہ وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وزیر خزانہ سائن کرتے ہیں, اور وہ سائن کر کے IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ان کو جائے گا کہ پاکستان آپ کی یہ ریکوائرمنٹس تھیں, یہ ہم نے پوری کر دی, اور یہ ہماری طرف سے ایک باقاعدہ لیٹر آف انٹینٹ آ گیا کہ ہم یہ کام کریں گے. جب وہ لیٹر آف انٹینٹ چلا جاتا ہے تو اس کی بیس کے اوپر IMF کا بورڈ جو منیمم LOI جانے کے بعد 2 ہفتے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ وہ بورڈ کو سرکولیٹ ہونا ہوتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 24 اگست یا 28 اگست کو ٹینٹیٹیولی IMF کی بورڈ کی میٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا. تو باقی یہ تو ہوگا IMF کا جی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپروول جو ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپ ہے اور جس کو مزید شرائط جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوں گی بورڈ کی میٹنگ سے پہلے, جب یہ تمام شرائط پاکستان پوری کر لے گا, فائنینسنگ ریکوائرمنٹس دوست ممالک سے لے لے گا, تو اس کے بعد پھر LOI جائے گا. اچھا. مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروگرام تھوڑا سا وہ اس میں گیپس ہوتے ہیں, جو نارملی جو ٹیکنیکل پروسیس ہوتا ہے یہ حکومت بتاتی نہیں, کوئی بھی حکومت ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی آج ہو گیا کل ہو گیا. تو آج اور کل آپ اس لیے سن رہے ہیں. ایز آف یسٹرڈے, آج کا مجھے نہیں پتا, ایز آف یسٹرڈے لیٹر آف انٹینٹ پاکستان کی طرف سے نہیں گیا. اچھا. کیونکہ وہ آپ کو IMF آپ سے کہے گا تو آپ ان کو بھیجو گے. LOI جب چلا جائے گا اس کے بعد آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, IMF کو چاہیے ہوتا ہے, اس نے اپنے بورڈ کو سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب یہ تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی اس کے بعد پھر LOI پہ بات. یہاں پہ یہ سمجھائیے گا جو نئے ٹیکسز کی جو بات کی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ نئے ٹیکسز جو ہے وہ, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جگہ پر جو پہلے ریلیف دیا تھا وہ ریلیف کی جگہ اب ظاہری بات ہے یہ فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تو ہے, تو وہ فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مختلف اور شعبہ جات پر ٹیکسز لگا کر جو ہے وہ پوری کی جائے گی. جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ ایکسٹرنل کی ہے, وہ ڈالرز چاہیے, آپ کو روپیہ نہیں چاہیے. انٹرسٹنگلی اس دفعہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ IMF سے نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ جو حکومت وقت ہے ان کی کچھ کمزوریاں ہیں, ان کمزوریوں کی وجہ سے انہوں نے کچھ سیکٹرز کو ریلیف دینے جا رہی ہے, اور جن سیکٹر کو ریلیف دے گی, فار ایگزامپل ٹریڈرز کا آپ نے سن لیا کہ تاجروں کا جو فکس ٹیکس ہے انہوں نے وزیر خزانہ نے خود اناؤنس کر دیا. اسی طرح کچھ اور سیکٹرز کو یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں. IMF نے آپ کے لیے ایک بنیادی شرط رکھی ہوئی ہے کہ اس مالی سال میں آپ کا جو پرائمری بجٹ کا سرپلس, مطلب آپ کے تمام آپ کے محصولات اور آپ کے اخراجات, قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگیوں کے بعد جو باقی پیسہ بچے گا وہ 153 ارب سرپلس ہونا چاہیے. اب اس نمبر کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کسی سیکٹر کو ریلیف دیتے ہیں, جیسے تاجروں کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم فکس ٹیکس واپس کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کے بجٹ کے اندر 42 ارب روپے کا ایک ہول پڑ گیا. اب اس ہول کو, وہ جو سوراخ ہو گیا بجٹ کے اندر, اس کو کہاں سے فل کرنا ہے؟ وہ شاید رحمان صاحب کی سیلری کو ٹیکس کر دیں, ہو سکتا ہے آپ کی امپورٹس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس لگا دیں. تو یہ جو منی بجٹ آئے گا جس کا جو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں لانے کی, اس کا IMF سے تعلق نہیں ہے. یہ حکومت کی اپنی جو ریلیف دیں گے مختلف سیکٹرز کو, اس کے اگینسٹ کے سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگانا ہے. جیسے سگریٹس کے اوپر مزید ٹیکس لگ سکتا ہے. تو ایک جگہ پہ جہاں پہ ریلیف دیا گیا, دوسری جگہ سے جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ٹیکس لگا کر جو ہے وہ پیسہ لیا جا رہا ہے. آپ تاجروں کو پکڑیں, ٹھیک ہے, آپ کا کام ہے, حکومت کا کام ہے یہ کب تک آپ معاہدے اس طرح کے کرتے رہیں گے اور سرنڈر کر کے ایک سیکٹر کو آپ ریلیف دیں گے اور اس کا جو بوجھ ہے وہ کسی اور سیکٹر کے اوپر ڈالیں گے؟ یہ کوئی نہ اچھی اکانومی ہے نہ اچھی گورننس ہے. یہ رائٹ. بہت شکریہ شہباز, ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی یہ جو نئے ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے, بازگشت ہے, جو سیاسی سوالات ہے, پاکستان تحریک انصاف کا لاہور جلسہ, پھر شہباز گل کی گرفتاری اور اس پر رد عمل اور حکومتی الزامات, اس پر جو ہے وہ ایک بریک کے بعد واپس آ کر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو معاملات ہیں, جس طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں, کیا FIA اس معاملے کی تحقیقات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا,
اور دوسرا یہ تحریک انصاف کا لاہور جلسہ اور تحریک انصاف کے بیانیے کے حوالے سے جو حکومتی الزامات ہیں ان پر پروگرام کے حصے میں بات ہوگی. ملیکہ بخاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ جوائن کریں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے بھی جو ہے وہ بات ہوگی مسلم لیگ نون سے، اور قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ اس بحث میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. میں ملیکہ صاحبہ آپ سے اس ڈیبیٹ کا جو ہے وہ آغاز کر لیتا ہوں. یہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اسپیشلی شہباز گل کا بیان، اس کے بعد جو گرفتاری، اور پھر آج جو پورا دن ہم نے حکومتی پریس کانفرنسز دیکھی ہیں، کیا واقعی تحریک انصاف کے بیانیے میں کوئی ابہام ہے؟ اور یہ جو اس مہم کا جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ براہ راست ذمہ داری عمران خان پر آتی ہے، کیا یہ حکومتی الزام درست ہے؟ دیکھیں رحمان، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے کارکنوں کے اوپر، اس کے ممبران کے اوپر اور ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر ظلم جو ہے اور بربریت اور جبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظلم کے ذریعے ایک تحریک کو دبایا جا رہا ہے. 25 مئی کو ڈی چوک پہ جس طرح طاقت کا استعمال ہوا، اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دے کر ان کے رہنماؤں کے اوپر غیر قانونی اور غیر آئینی الزامات لگا کر ان کو فیک کیسز کے اندر حکومت وقت جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. I think پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے، ایک محب وطن جماعت ہے جس کے لیڈر محسن پاکستان عمران خان نے وضاحت سے کہا کہ جتنی ضرورت پاکستان کو افواج کی ہے اتنی ضرورت شاید عمران خان کی نہیں ہے. افواج کے اوپر تنقید کرنا ملک کو کمزور کرنا ہوگا. بارہا عمران خان صاحب بتا چکے ہیں ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بالکل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ جمہوری جماعت ہیں جس نے افواج پاکستان بیانیے کو ہمیشہ آگے بڑھایا. آپ سوچیں کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ اب آپ کے ٹاک شو میں دو رہنما بیٹھے ہیں، ان کے لیڈران کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، بیانات جو ہیں عمران خان صاحب نے واضح طور پر کل ٹیلی ویژن کی سکرینز کے اوپر دکھا دیے. اب ان بیانات کو دیکھنے کے بعد، ان کے پرانے عمل کی وضاحت کے بعد کیا کوئی ابہام رہ گیا ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے افواج پاکستان کے اوپر یا پاکستان کے ہر آئینی ادارے کے اوپر ایک منظم مہم چلائی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے؟ تو یہ کیا ہمیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس دیں گے؟ ہم تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہمارا بیانیہ پاکستان کو مضبوط کرنے کا بیانیہ ہے، ہمارا بیانیہ اداروں کا احترام اور محبت کا بیانیہ ہے. مطلب کتنے ٹاک شوز جس میں نے خود بیٹھ کے اعتراف کیا ہے، میں سپوکس پرسن ہوں پارٹی کی، بیٹھ کے اعتراف کیا ہے، بارہا کہا ہے کہ ہمارے سر کا صحرا ہے. بٹ جو ہے وہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بالکل بھی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، بالکل بھی نہیں ہے. ایک شہباز گل کی ایک 3 منٹ کی ریکارڈنگ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ، اس کے اوپر اگر میں کہتی ہوں کہ بالفرض ہم آپ کے ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل نے کوئی ریڈ لائن کراس کر دی، بالفرض ہم یہ کہتے ہیں، تو کیا ان کے خلاف جو اقدام ہے وہ قانونی طور پر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کی گاڑی کے اندر کلاشنکوفیں مار کر، ان کو تھپڑ مار کے، گھسیٹ کر، فون چھین کر ان کو اغوا کرنا چاہیے؟ یا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر کیس چلا کر ان کے وکیل کو ان سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو سارے جو دائرہ کار ہیں اس کے مطابق کیس چلنا چاہیے؟ یہ پاکستان کے آئینی اور قانونی تقاضے ہیں. اگر آپ شہباز گل کو مرتکب ٹھہراتے ہیں غداری کا، کر لیجئے مطالعہ اپنے بیانات کا، یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ آپ سب کے اوپر اپلائی ہوگا. آپ کے لیڈران نے جو میمو گیٹ میں کیا، جو ڈان لیک میں کیا، جس طرح مریم نواز نے جو افواج اور جوانوں کے بیچ میں تفریق کی، یہ سب ماضی کے بیانات سامنے ہیں. ان کے کیسز پنجاب میں بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں. میں صرف ایک بات مکمل کروں، دیکھیں یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہماری حکومت ہے پاکستان کی 4 جگہوں کے اندر ہماری حکومت ہے، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، جی بی میں، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں. چاہیں تو اس وقت آپ کے بیانات کو اٹھا کر آپ کے اوپر انسائڈ دفعات کے ذریعے آپ کے اوپر سنگین کیسز بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کے اندر جا نہیں رہے. ہم پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، تو اتنا کیجئے جتنا آپ بھر سکتے ہیں، جتنا آپ مجھے ایک منٹ دیں، میں ذرا قادر بھائی آپ ذرا سمجھائیے ہمیں، ضبط جو ہے وہ کراس کر لیں. ٹھیک جی قادر بھائی
ایک تو آپ لوگوں کے متعلق جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ لڑانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ براہ راست اس کا جو ہے وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں. اور یہ جو کنفیوژن کی بات بار بار کی جا رہی ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم نے تو بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ کہہ دیا جو کہنا تھا. ظہر صاحب، پہلی بات تو ان کی ظرف کی بات کرو، جو یہ فرما رہی ہے کہ ہمارا ظرف یہ نہیں ہے. کیا ان کا ظرف اس وقت کہاں مر گیا تھا جب ایک پارٹی کے ورکر نے ٹھیک ہے ابھی مجھے بولنے دیں محترمہ، آپ نے بول دیا، میں خاموش رہا. اب اپنی باری کی آپ پلیز اپنے مکالمے کو عزت کے دائرے میں رکھیے گا، میری آپ سے گزارش ہے. جی 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 دیکھیں وی جسٹ ہیونگ اے ڈسکشن. جی قادر بھائی، کراچی کے ایک پیپلز پارٹی کے سابق کارکن نے جب چیف جسٹس کے خلاف کچھ بولا تھا تو انہوں نے مختلف کوئی 200 سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیا تھا ویڈیو، جس میں بھی شامل تھا، اور ہمارے 5 MNA 3 صوبائی وزیر شامل تھے. اور FIA نے دڑا دڑ میرے گھر پہ کراچی پہ موبائلیں بھیجا، ٹیلی فون کرتے رہے، مختلف طریقوں سے وہ ہراسمنٹ مجھے اور ہمارے لیڈیز جو منسٹر تھے، ہمارے لیڈیز MNA جو ہے ان کے گھروں پہ. یہ تو ان کا ظرف تھا، ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ پھر طالبان سے مذاکرات، طالبان سے میں بات کر سکتا ہوں، ان غداروں سے، ان چوروں سے نہیں کر سکتا ہوں. آج رو رہے طالبان، ہمیں دھمکیاں دے رہے. یہ وہی طالبان ہے جنہوں نے پال کے رکھے تھے، اور یہ اب آہستہ آہستہ نکلیں گے انہی کے خلاف خود ہی ہے. دوسری بات یہ کہ شہباز گل کا سوشل میڈیا پہ بھی اس کا آ گیا تھا کہ اس کا نام کیا تھا اور اب کیا ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پورا آپ کی میڈیا پہ آ گیا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پولیس کے سامنے یہ مان لیا ہے کہ جو کچھ کیا ہے میں نے پارٹی کی پالیسی کے تحت، پارٹی کی قیادت کے کہنے پہ کیا. اب جو بات آ رہی ہے دھمکیوں کی، اور مجھے آج ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو نظر آئی جو میں نے اپنے پیج پہ آج بھی شیئر کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جب تھی، میرے خیال میں پتہ نہیں کون سے سن میں تھا، اسی 4 سال میں، انہوں نے جب قومی اسمبلی میں خطاب کیا، اس نے بولا مجھے کوئی غم نہیں ہے، یہ جو مرضی کر دے میرے خلاف. ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو اس نے کیا ہے، بوڑھا آدمی ایک پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر فیملی ان کو ساتھ جو کیا ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا. اور انہوں نے کہا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ یہ نیب شیپ کا میرے خلاف کر رہے ہیں، مجھے اس دن کا غم ہے کہ جس دن ان کے خلاف نوٹس آئے گا. تو مجھے وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور تھوڑی سی دل کو سکون بھی ہو رہا تھا کہ جو تم کرو گے وہ ہم بھی کر سکتا ہے. اور سوال یہ ہے، باقی جو محترمہ دھمکی دے رہی ہے باقی صوبوں کا ہے، آپ ہضما لے پختونخوا حکومت کو، آپ ہضما لے پنجاب کو، GB اور کشمیر کی، وہ تو چھوڑیے. آپ تو رانا ثناء اللہ کو دھمکی دے رہے تھے وہ پنجاب نہیں آ سکتے. پرسوں تو میں دیکھا وہ فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس کر رہا تھا. سوال یہ کہ آپ تو کہتے ہیں میں محب وطن ہوں، تو یہ غدار کہاں سے نکل رہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں چور نہیں ہوں، تو یہ سارے انکشافات کس چیز کے؟ آپ تو کہتے تھے میں فورن فنڈنگ نہیں ہوں، تو یہ 351 کمپنی کس کی؟ آپ تو کہتے ہیں مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے پیسے، تو آپ کے اپنی 4 چپراسیوں کے، سوری میں چپراسی کے خلاف غلط اس بات کرو، آپ کے 4 ملازمین کے، کیونکہ میرا ظرف یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ایک عام آدمی کو چپراسی کہوں، چپراسی بھی ایک ملازم ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے. ان کے 4 ملازمین جن کی تنخواہ 25,000 35,000 تھے، ان کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کیسے نکل آئی؟ یہ ساری چیزیں تو ابھی رفتہ رفتہ توشہ خانہ فلاں یہ تو ابھی دلی دور ہے، ابھی تو انتظار کر رہے ہیں، ابھی تو انکوائری ہوگی. اچھا مگر مجھے ایک چیز بتائیے، دیکھیں میں اب آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا، ہم یہ ظاہری بات ہے سیاسی بیانیوں میں قادر بھائی یہ بات سنتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے یہ کہا، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے یہ کہا، آپ پہلے ان سے جو ہے وہ پوچھئے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ بھی یہی آرگومنٹ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اگر یہ ہوا تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ مجھے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس پر جو ہے وہ فوکس کریں، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی تو کیا. تو اب یہ اس معاملے سے آگے کس طرح سے جو ہے وہ بڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں اظہر صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو انتقامی کارروائی کی تھی وہ تم کر چکے ہو، ہم نہیں کریں گے. اور یہ ثبوت ہے. اور دیکھیں پیپلز پارٹی نے میرے صدر آصف علی زرداری نے پہلی مرتبہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 10 لایا. 10 کا مطلب فیئر ٹرائل.
اب آپ دیکھ رہے ہیں شہباز گل صاحب کو ساری وکلا مہیا ہے, اس کو کھانا بھی آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. یہ آرٹیکل 10 ہے. ہمارے ٹائم میں تو یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف ہو چکے تھے, مگر ہم نے اس وقت بھی ہے. اور جو نیب کی ترامیم ہے اس میں بھی ایک سیکشن میں موجود تھا. نیب کی ترامیم میں سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوگا, کیونکہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے. پھر دوسری بات یہ, میں قانون کے طالب علم ہوں, اور اگر بات یہ ہے کہ ایک موبائل جو اگر معمولی سے کم قیمت کا بھی ہو, اور اگر میں چوری کروں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اظہر صاحب نے تو وہ پورا ٹرک چوری کر دیا, فلاں نے تو پورے جہاز چوری کر, نہیں. عدالت قانون سے پوچھتے ہے کہ تم اپنی جو ہے موبائل کے جس کی قیمت 2-4 ہزار ہے اس کا جواب دو, تم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتے. آج ان کے اسد کیسر صاحب نے جو پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لیے ہے, یہ کس بات کے؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارے خلاف انکوائری کرو. آپ کو یہ بتاؤں, اسد کیسر نے یہاں جاتے جاتے بیک ڈیڈ میں فائلوں پہ سائن کیا ہے. یہ قومی اسمبلی کے ایک سٹاف گواہ ہے, اور یہ پوائنٹ میں نے قومی اسمبلی مجھے ایک بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرنے دیں. اور میں بریک سے پہلے میں سر اس پہ کرنی ہے آگے بات, اس پہ کرنی بات اسد کیسر والے معاملے پہ. میں ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں, تو کیونکہ آپ دونوں وکیل ہیں تو ذرا ہماری رہنمائی کریں کہ ایف آئی اے کیا اس فورن فنڈنگ والے معاملے کی تحقیقات کر سکتی ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جو فورن فنڈنگ والا معاملہ ہے, اس پر آج قاسم سوری صاحب بھی پیش نہیں ہوئے, اسد کیسر صاحب بھی پیش نہیں ہوئے. ایف آئی اے ان کو بلا رہی ہے, نوٹسز دے رہی ہے, لیکن پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اسد کیسر کے معاملے میں جو ہے وہ سٹے دے دیا ہے اور روک دیا ہے ابھی کارروائی تک, اگلی پیشی تک. ملکہ صاحبہ, کیوں ایف آئی اے اس معاملے میں جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ نہیں کر سکتی, یا اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے؟ دیکھیے رحمان, پہلے تو سارا یہ جو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اوپر بھی ہماری ایک واضح استدعا آ گئی ہے. ہم نے پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ الیکشن کمیشن نے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر ایک جانبدار فیصلہ کیا ہے. آپ نے بتایا ہے کہ ایک پارٹی جس کو بظاہر آپ کی دانست کے مطابق شواہد کی ایما کے اوپر نہیں, شواہد کی بنیاد کے اوپر نہیں, ان کی دانست کے مطابق جانبدار الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہے اس کو اس فیصلے کے اندر کسی صورت میں فورن فنڈنگ بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. ایسی چیزوں کا حوالہ دیا ہے جس کا ان کو قانون یا آئین اجازت نہیں دیتا. تو ہم نے ان کی بھی جو جورسڈکشن ہے, جو آرڈر ہے ان کا, اس کو چیلنج کیا ہے. اہم آئینی قانونی نکات الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن بات آتی ہے, دیکھیں نا. اچھا ٹھیک, جی جی بالکل. ہم نے ایک پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اسد عمر صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی, اور ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن مجاز کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ اقدام اٹھا سکے. ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا جس کو بیرونی ملک فنڈنگ کہہ کر پیش کیا گیا, اور پھر ایسا اس کے اندر ایسی بنیادیں بنائی گئیں اور ایسے لوگوں کو فورن نیشنل ڈکلیئر کیا جو پاکستانی شہری ہیں, اوورسیز پاکستانی شہری ہیں, اور کچھ تکنیکی بنیادیں کہ کمپنی باہر کے ملک انکارپوریٹ ہوئی تھی یا یہاں پر انکارپوریٹ ہوئی تھی, یہ اس کو اب ایف آئی اے والے معاملے پر آ جائیں جو کاؤنٹ کر سکتے بھی یا نہیں, تو یہ ہم نے اختیار. جی دیکھیں, ایف آئی اے ہم نے بارہا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے سے, ان کے رہنماؤں سے پوچھا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ لا, مطلب کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو دو جماعتیں واضح طور پر اور شواہد کے بیسس کے اوپر ہم پروف کر سکتے ہیں, شواہد ہمارے سامنے ہیں جن کے تھرو ہم پروف کر سکتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کے لیڈران نے پاکستان کے پیسے کو لانڈر کیا, جن کے اوپر فیک اکاؤنٹس کیس تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے. ایک کے اوپر 40 ارب کا ٹی ٹی کا کیس ہے اس وقت کے وزیر اعظم کے اوپر, امپورٹنٹ وزیر اعظم کے اوپر. وہ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو چند کروڑ یہاں سے منگوائے تھے بیرون ملک سے, یا جو پیسے کچھ یہاں سے ٹرانسفر ہوئے تھے, وہ دراصل اینٹی منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتے ہیں, اور ہم نے پاکستان کے قانون کو توڑا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ واضح طور پر اس شک کا حوالہ دیجئے جس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے, کیسے آپ ایک وفاقی ادارہ ایف آئی اے کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں, تو اس کا جواب 0 میں ہوتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتے, یہ نشاندہی عام طور پر کہ ہم نے کون سا قانون توڑا ہے. دیکھیں نا رحمان, دیکھیے میں ذرا قادر مندوخیل صاحب کیا واقعی جورسڈکشن دائرہ اختیار جو کہا جاتا ہے قادر مندوخیل صاحب, وہ اس معاملے میں ایف آئی اے کا نہیں بنتا؟ دیکھیں, ایک ایف آئی اے کا انکوائری ایجنسی ہے,
اور اس کے ساتھ کوئی بھی ٹیم بنا سکتا ہے، کیونکہ ان کو ہر اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے. الیکشن کمیشن ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، چیف جسٹس ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، آرمی چیف ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، افواج پاکستان اچھا نہیں لگتا ہے. اچھا لگتا ہے تو کل تک طالبان اچھے لگتے تھے، آج وہ بھی اچھے نہیں لگتے. سوال یہ اس وجہ سے کہ تاکہ شفاف انکوائری ہو، جو اعتراض محترمہ کر رہی ہے کہ ہمارے فارن فنڈنگ نہیں ہے، تو تاکہ اس کی انکوائری ہو. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ، جو چیزیں ڈیٹیل لکھی ہے، اس میں آخر میں جا کے میں یہی بار بار کہتا ہوں میڈیا پہ کہ انہوں نے سب چیز تیار کر لیے، ہنڈی چھڑانا بھول گئے اور ایک شوکاز دے دی ہے. ہونا تو چاہیے کہ سیکشن جو الیکشن ایکٹ ہے 1917 یا 2002 کا اس کے پی پی او ہے، اس کی سیکشن 2, 6, 15 اور 17 کے تحت ان کو کاروائی کرنی چاہیے. وہ کاروائی نہیں کیے، شاید ان کی شور شرابی سے ڈر گئے الیکشن کمیشن اور انہوں نے صرف نوٹس دے دیے. اچھا اب نوٹس دے دیے تو بھی کیوں دے دیے؟ تو بھائی نوٹس شوکاز کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کے خلاف چارجز ہے، آپ اس کی دفاع میں کچھ کہنا چاہے تو جواب دے دے. اس میں کون سی غلط بات ہو گئی؟ پہلے کہتے ہیں موقع نہیں دینا چاہیے، جب موقع دیتے تو یہ کیوں دیے، پھر سٹے لے لیتے بی آئی ٹی کی طرح. یہ جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس کو تالا لگا ہے. ہاں جی میں تو کہتا ہوں دیکھیں عام طور پر ایف آئی کے منی لانڈرنگ جو ہے اس کی وجہ سے تاکہ بٹ یہ واقعی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا آرگومنٹ، اس میں جو قانونی آرگومنٹ، کیونکہ اس میں پہلے بھی آتا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے تو آئے ہیں لیکن یہ آئے بینکنگ چینلز کے تھرو ہی ہیں، تو یہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں کوئی لانڈرنگ والا ایشو نہیں ہے. مجھ سے سوال کر رہے جی قادر صاحب آپ سے پوچھا. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے ایک تو یہ کہ جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہیں یا کوئی تحریک انصاف کو پیسے نہیں، میرا دعویٰ ہے کل ثابت بھی ہوگا، یہ سارے کے سارے چندہ زکوٰۃ ہے جو شوکت خانم کے نام پہ یہ وصول کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد انہیں تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ کی، چلو میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ بینک کے ذریعے آ گئے، چلو جائز ہے. آپ مجھے بتاؤ ان کی دفتر کی 4 جو نچلے طبقے کی ملازمین ہے جس کی ٹوٹل 25,000 تنخواہ ہے، ان کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے کیسے وصول کیا ہے؟ اور وہ تو انہیں بیان دے دیے FIA کو کہ ہم سے بلینک چیک لے لیے اور ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یہ کل تک جو مقصود چپراسی کھیل رہے تھے، آج واپس ان کی منہ پہ نہیں آ گئی ساری باتیں. سوال یہ ہے کہ ہر چیز کو، اور پھر میں دوبارہ کہتا ہوں یہ جو کچھ ہے، چلو الیکشن کمیشن نے جھوٹ لکھا، غلط لکھا، آپ کو ایک موقع دے دیا، آپ ثابت کریں. آپ کو ایک موقع دیے، جو عمران احمد خان نیازی صاحب کہتے ہیں موقع نہیں دیتے. میں تو خود وکیل اس بات کا حامی ہوں کہ آرٹیکل 10 کے تحت جو نا آپ فیئر ٹرائل کریں، اور فیئر ٹرائل کا اس سے زیادہ شفاف طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن آ گیا، آپ اس کو اپنی دفاع میں جواب دے دیں، نہ کہ آپ پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے، کل قاسم سوری کوئٹہ ہائی کورٹ سے سٹے لے گا، پرسوں پنجاب سے لے لے گا. تو یہ چیزیں کرنے کے بجائے آپ افیس کر لیں، آپ بتا دو یہ جو کچھ ہے جھوٹ ہے، یہ سچ ہے. تو اس کو بعد اگر ایک منٹ دے مجھے ذرا، ملیکہ صاحبہ تحقیقات سے تو یہ کہانیاں ختم ہو گئی سٹے والی. ٹھیک ہے ملیکہ صاحبہ، تحقیقات سے مسئلہ پی ٹی آئی کو نہیں رحمان، تحقیقات کی بات نہیں، پہلے تو سٹے لینا جو ہے یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے. انٹرم ریلیف یہ خود قانون دان ہے، خود سمجھتے ہیں کہ انٹرم ریلیف کن وجوہات کی بیسس کے پر لیا جاتا ہے. جب آپ اس قسم کی انتقامی کارروائی ایک پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے خلاف کروائیں گے، آپ ہمیں تھریٹن کریں گے، ہمیں دھمکیاں دیں گے کہ ہمیں کسی وقت بھی اریسٹ کر لیں گے، تو ہمارا یہ قانونی اختیار ہے کہ آپ کے ان عزائم کے خلاف پاکستان کی آزاد عدالت میں اپنا جو ریلیف ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پہلا تو یہ بات ہے. تو کچھ ہم نے غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں کیا جو ہم نے اقدام اٹھایا. ایک ہی سانس کے اندر فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں، ایک ہی سانس میں انٹرم ریلیف اور جو سٹے ہے اس کے خلاف آبجیکشن لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ 12 پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں تانا دے رہے ہیں. مطلب جو شوکت خانم پاکستان کے 2 بڑے کینسر ہسپتال غریبوں کے علاج کے لیے بنائے، اس کو متنازع بنا رہے ہیں آپ کے ٹاک شو میں. یہ نہیں بتا رہے کہ فیک اکاؤنٹس کیس میں آپ کے لیڈر کے بارے میں شواہد سامنے آ گئے ہیں کہ آپ نے بکروں کے پیسے بھی، اپنے ذاتی کھانوں کے پیسے بھی فیک اکاؤنٹ سے دلوائے، آپ نے بلاول ہاؤس کے خرچ کے پیسے بھی فیک اکاؤنٹ سے دلوائے. تو آپ تو عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کرتے ہیں، پھر اس چوری کے پیسے کو کھلے عام اپنے اوپر لگاتے ہیں. تو ایک شوکت خانم جیسے بڑے ہسپتال کو، جہاں پہ غریب لوگوں کا
مفت علاج ہوتا ہے. خدارہ اس کو اپنی سیاست کی نظر نہ کیجئے, کیونکہ آپ نے آپ یہ تفریق جو مماثلت کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ آپ نہیں کر پائیں گے. آپ اور ہم برابر نہیں ہیں. یہاں پہ کہا گیا کہ مقصود چپڑاسی اور جو ہمارے بیچارے امپلائیز ہیں وہ ایک برابر ہیں. خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. یہاں پر ٹیٹیز لگائی گئیں, پیسے لیے گئے. شہباز شریف نے اپنی ذاتیات, اپنی کرپشن اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے یہاں پر ایک پارٹی نے اوورسیز پاکستانی سے پارٹی کے لائے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بینکنگ چینل سے پیسے لیے. ہم نے کسی ایسے ذرائع سے پیسے نہیں لیے, کسی سے رشوت یا کک بیک نہیں لیا. اوورسیز پاکستانیز نے چھوٹے مگر جو آگے ڈسبرسمنٹ اکاؤنٹس ہیں ملکہ صاحبہ, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ محمود رشید, عمران اسماعیل, اسد کیسر, جی دیکھیں وہ جو ڈسبرسمنٹ اکاؤنٹس کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے رہنما ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی؟ رحمان بھائی 4 غریب ملازمین کے اکاؤنٹ میں کس قانون کے تحت پیسے لیے وہ تو پوچھے نا. رحمان مجھے نہیں. قادر بھائی 1 منٹ دیں ذرا, پہلے میں یہ والے سوال کا میں جواب لے لوں. جی جی رحمان دیکھیں کچھ ان میں سے جی ملکہ صاحب اس کا بتا دیجیے. جو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مین اکاؤنٹ تھا جہاں سے پارٹی کے امور چلانے کے لیے, دفاتر چلانے کے لیے سبسیڈری اکاؤنٹس کھولے گئے. اور اکاؤنٹس کے اندر چھوٹے چھوٹے رقم 50 لاکھ 1 کروڑ. یہ پاکستان کی سیاست میں جب آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں یا منی لانڈرنگ کی, آپ ارباں روپے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف لیگل ذرائع سے آئے ہوئے چھوٹے رقوم کی بات کر رہی ہے اپنے پارٹی کے امور کو چلانے کے لیے. مجھے نہیں لگتا کہ جن بینک اکاؤنٹس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا مقابلہ ایک ایسے نظام اور جانبدار الیکشن کمیشن سے ہے. دیکھیں بالکل بھی نہیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہمیں کلیئرٹی ہے کہ جب یہ کیس اگر سپریم کورٹ گیا تو حکومت وقت جو ہیں وہ مشکلات میں پیش آئیں گے. اسی لیے ریفرنس شاید فائل نہیں کر لے, کیونکہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ہمیں ایک فورن ایڈڈ بیرون ملک فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کر سکیں. بریک کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہے کہ واقعی اسد کیسر صاحب, محمود رشید, عمران اسماعیل, جن کو جو ہے وہ نوٹسز گئے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. یہ جن کے ذاتی اکاؤنٹس کی قادر مندوخیل صاحب بات ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان رہنماؤں کے لیے کوئی اتنی پرابلم نہیں ہونے والی جب یہ معاملہ آگے بھی جائے گا, یا اس کی تحقیقات FIA کرتی ہے, یا پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اگر جاتا ہے؟ رحمان بھائی اگر یہ بات کوئی اور شخص کر لے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہو, کیونکہ عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اگر ایک وکیل یہ بات کر لے تو پھر مجھے بڑی حیرت ہو رہی اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں مقصود چپڑاسی کو اور غریب ملازمین کو بیچ میں نہ کرو. یہ غریب ملازمین جن کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے آ گئے, کون سا قانون کے تحت کس طرح آ گئے؟ کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے. میں کہتا ہوں یہ موبائل, آپ بولیں گے, آپ کہتے ہیں یہ موبائل کالا نہیں ہے تو نہیں ہے کالا, یہ ہوگا سفید ہوگا یا بلو ہوگا. تو بات اس پہ کیا بحث کرنا ہے؟ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا ہے. ان کی لوگوں نے جو سٹے لیے ہے, پھر میں سوال دوہرا رہا ہوں کہ آپ کے خلاف ایک چارجز ہے, آپ آ جائیں, بولو موسٹ ویلکم. کہاں جانا ہے, کس کو جواب دینا ہے, کیا دینا ہے, آ جاؤ نا. تو آپ سٹے کے پیچھے کیوں چپ رہے؟ آپ آ جائیں میدان میں. اور میں یقین دلانا چاہ رہا ہوں میری بہن کو, یہ سٹے میں کا قانون, یہ سٹے میں کے پیچھے آپ نہیں چپ سکیں گے. یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی ہے. سوال یہ میں آپ کے توسر رانا ثناء اللہ کو کہتا ہوں کہ سٹے کے خلاف آپ سپریم کورٹ چلے جائے, یہ بند کریں یہ ساری چیزیں, یہ ٹوپی ڈرامہ. سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں کو ختم کر کے اور اس شفاف انکوائری کر لے, کوئی غلط وہ نہ کرے. شہباز گل کی ہو, شہباز گل کی بیانات کی ہو, ان کی موبائل فون کہاں سے برآمد ہونا ہے, کیا ہونا ہے, بہت سارے, اور ان کے سارے اکاؤنٹ دوبارہ میں کہتا ہوں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر جواب ہے FIA کو نہ دیتے تو کم سے کم آپ کو تو بتا دے کہ ہم تیار ہیں. اچھا, میں ذرا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے بھی کامنٹ لینا. ملکہ صاحب اگر مختصر بات کرنی ہے آپ کر لیجئے, میں پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں. نہیں, آپ طارق فضل چودھری صاحب سے کامنٹ لے لیں بیکاز وہ کافی دیر سے انتظار. میں ان سے بھی بنیادی طور پر تو یہی پوچھنا ہے. جی طارق فضل چودھری صاحب,
سر یہ فورن فنڈنگ والا معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، اور آج عدالت نے بھی کچھ سوالات پوچھے ہیں کہ کیا واقعی ایف آئی اے کا مینڈیٹ ہے اس معاملے میں سٹیپ ان کرنے کا؟ گورنمنٹ نے تو اب کہا ہوا ہے کمیٹی بنا دی ہے، تحقیقات جو ہے وہ کرے، لیکن کیا یہ کر بھی سکیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رحمان بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو قانونی پروسیڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دور میں کسی بھی جماعت کے خلاف ہو یا کسی بھی شخص کے خلاف ہو، اچھا، وہ وہی ادارہ کر سکتا ہے جو مجاز ادارہ ہوتا ہے. ہاں، تو کوئی بھی ایسا کام موجودہ دور حکومت میں ایسا تو پہلی بات تو ہم نہ کوشش ہم کریں گے، نہ کی ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے ادارے کو جو اختیار یا مجازی نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ جس کے پاس نہیں ہے آسان الفاظ میں، اس کو لگا دیں اس کام پہ، وہ تحریک انصاف کا ہو یا کسی بھی فرد کا ہو. ایسا نہیں ہوگا. جس ادارے کا جو مینڈیٹ ہے اسی کے تحت کام ہوگا. یہ بات تو پہلے دن سے پاکستان مسلم نون کا آج یہ کہیں کہ اسٹانس رہا ہے کہ ہر ادارہ، ہر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے اشخاص، انسٹیٹیوشنز سارے اپنے اپنے مینڈیٹ کے تحت چلیں گے تو ملک آگے چلے گا. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ایف آئی اے کو وہ مینڈیٹ دیا جائے. میں کہنا نہیں چاہتا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے محمد صاحب کو بلا کے کہا تھا کہ جناب فلاں فلاں بندے کو اندر کرو، ان کے خلاف کیسز بنائیں، انہوں نے ریفیوز کر دیا. جو ایسی شکایت اگر ہمارے دور میں آئی ہے یا کسی بھی افسر کو اس طرح کا حکم دیا گیا ہے جو میں یہ کہوں گا کہ ذاتی اناد کی بنیاد پہ دیا گیا ہو، سیاسی اناد کی بنیاد پہ دیا گیا ہو، تو میں بالکل سننے کے لیے بھی تیار ہوں اور معذرت انکلوڈنگ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے بشمول اس کے. دیکھیے لیکن بات یہ ہے کہ ملکہ، شکریہ آپ نے یہ بھی کہا کہ پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر لیں، لیکن آپ سے بسط احترام پاکستان تحریک انصاف نے جو دو میرے نزدیک سب سے بڑے نقصان اس ملک کو پہنچائے ہیں، ایک جو سیاست میں اور یوتھ میں جو نفرت کا اور زہر انہوں نے بھرا ہے سیاست میں، اور نفرت کی جو دیواریں انہوں نے کھڑی کی ہیں وہ، دوسرا جو انہوں نے فوج جیسے مقدس ادارے کے خلاف جو زبان، جو گفتگو، جو ٹرینڈ، سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں، یہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. چلیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپ نے کہا کہ وہ میں ان کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. کچھ دوستوں نے کہا تحریک انصاف والوں نے جناب کہ یہ فیک اکاؤنٹس ہیں، کہا جی کہ ہمیں پتہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے رحمان صاحب کہ جن لوگوں نے یہ ٹرینڈ چلائے، اور بالخصوص سب سے افسوسناک واقعہ وہ ہوا کہ جب بلوچستان میں ہیلی کاپٹر کریش ہوا، کور کمانڈر صاحب اور ان کے ساتھ افسران کی شہادت ہوئی، ان شہداء کے خلاف بھی ٹرینڈز چلے، انتہائی افسوسناک تھے. مملکت کو ان ٹرینڈز کی وجہ سے جو شہداء کی فیملی کے دل میں آپ یہ کہیں کہ غم و غصہ تھا، اس وجہ سے جنازے میں شرکت سے روک دیا گیا. پھر یہ کہا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب ہمیں پتہ نہیں. تو میں اس وقت بھی ابھی بھی یہ کہوں گا کہ جنہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرینڈ کس نے چلوائے ہیں انہیں بہرحال پتہ ہے. تحریک انصاف کو پتہ ہو یا نہ ہو انہیں پتہ ہے. آخری بات میں کر رہا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ بہت افسوسناک ہیں. ان کے بعد اب یہ کہیں کہ شہباز گل صاحب تو آخری حدود و قیود ہی پھلانگ گئے نا. انہوں نے تو فوج کے ایک خاص رینک کے افسران تک کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنے سینئر کا حکم نہ مانیں، آپ ہر حکم کو اپنے ذہن کے مطابق اور عقل کے مطابق آزمائیں، اس کو انالیسس اور جج کریں کہ حضرت قائد اعظم کے فرمودات سے، آئین سے محبت، پاکستان سے محبت. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا ہر افسر اپنے سینئر کے ہر حکم کو اپنے مائنڈ کے مطابق انٹرپریٹ کرے گا. میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے، میں چاہ رہا ہوں ذرا مجھے جواب دینا ہے، مجھے پلیز جواب دینا ہے. میں ملیکہ صاحبہ ذرا آپ اس بحث کو کنکلوڈ کرنا ہے. دیکھیے یہ فورن فنڈنگ والا معاملہ، کیونکہ شہباز گل والے میرا پہلے بھی بات کر چکے، لیکن یہ فورن فنڈنگ والا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اپروپریٹ فورم، اب تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی مجاز نہیں ہے، ایف آئی اے بھی مجاز نہیں ہے، تو اس کا اپروپریٹ فورم جہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف بھی کہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ آپ ہم سے جو مرضی سوال پوچھ لیں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے رحمان، الیکشن کمیشن آف پاکستان تو مکمل طور پر جانبدار ہے، ہم واضح طور پر کہہ چکے ہیں، تو اس کا صحیح فورم ہماری دانش میں، اور جہاں پر اس کیس کی آخری اپیل جائے گی وہ سپریم کورٹ ہے۔ لیکن میں وضاحت سے کہنا چاہتی ہوں کہ طارق فضل چودھری صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ آپ کے ٹاک شو میں چلایا، ان کا احترام کرتے ہیں لیکن اس بیانیے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کو افواج پاکستان یا آئینی ادارے سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ 3 آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ جو خاتون کہتی ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران۔ بہت شکریہ ملیک قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور قادر مندوخیل صاحب۔ آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔